خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنا محاسبہ کرو، یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی مومنوں پر مہربان ہے، اس نے جگہ جگہ پر مومنوں کو تاکید و تنبیہ کی ہے، اے ایمان والو تمہیں کس طرح رہنا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، اور تم کس طور و طریقے پر تمہاری زندگی کو گزارنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں کلام پاک کی شکل میں بتائی۔ اور اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جب تک دل میں خوف خدا نہ ہو اس وقت تک ایک کامل مومن نہیں بن سکتے۔ یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان جب لا لیے ہو تو اللہ کا خوف دل میں رکھو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو کس طرح سے ہمیں اپنانا ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی گئی۔ اگر قرآن کی دوسری آیت میں پڑھوں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ وہ میری پیروی کرے، یعنی حضور کی پیروی کرے اور حضور کی اطاعت کرے، حضور کی فرما برداری کرے، تو یہی صحیح معنوں میں اللہ کی محبت ہے۔ حاصل کلام، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں ہم جو کچھ عمل کریں گے اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ یعنی دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، اپنا محاسبہ کریں ہم کس لیے بھیجے گئے ہیں، ہم نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، ہماری جوانیاں کہاں گزری ہے، ہماری زندگیوں کے شب و روز ہم نے کہاں گزارے ہیں، اس پر بندہ جب تک نگاہ نہ رکھے صحیح معنوں میں اللہ کا خوف حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم نے کل کے لیے کیا بھیجا اس کو دیکھو، یعنی محاسبہ کرو، حساب کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا روانہ کیا ہے۔ کل سے مراد یہ وہی کل ہے جو میدان محشر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ قبر کی جو پہلی رات ہوگی یہ کل ہوگا، یعنی جو محشر بپا ہوگا اسے کل کہا گیا ہے۔ مفسرین نے یہاں کل سے زندگی کے بعد والا دور شمار کرایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اس کے بعد موت کا ایک فرشتہ اسے لپک لیتا ہے، اور اس کے بعد جیسے زندگی ختم ہو گئی اب نہ ختم ہونے والی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ جسم یہ ہمارا وہ جسم جسے ہم خوبصورت، جسے عزت بخشتے ہیں، بہت کچھ اسے دیتے ہیں، عزت و تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اس کے حسن پر فریفتہ ہوتے ہیں، بہت کچھ، لیکن کتنا بھی حسن و جمال ہے مرنے کے بعد 24 گھنٹے کے بعد بدبو کرنے لگتا ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلد سے جلد اٹھانے کی ویوستھا کی جائے اور کسی طرح جلد سے جلد دفنانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، تو پتہ کیا چلا یہ جسم کی خوبصورتی اسی وقت تک ہے جب تک اس میں روح ہے۔ روح نکل جائے جسم سے تو اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں سوائے مٹی میں دفنانے کے، اور کوئی کام نہیں۔ آج ہم تھوڑی سی چیز کے لیے، ہم خوبصورتی کے لیے پریشان ہیں، اچھا دکھ رہا ہوں یا نہیں، اور اچھی لگ رہی ہوں یا نہیں، اس کے لیے ہم پریشان ہیں کہ کس طرح کے کریم استعمال کریں، کس طرح کے پروڈکٹ استعمال کریں اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ تمہارا جسم کیسے ہے، تمہارے کپڑے کیسے ہیں، اصل خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں ہو اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فرامین پر چلنے کا اسے جذبہ ہو۔ اصل خوبصورتی یہ ہے کہ کسی عربی
शायर ने बहुत ही खूब कहा है, गालिबन सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि लैसल जमालु बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना, कि खूबसूरती ये नहीं है कि तुम ऐसा लिबास पहने हो कि किस तरह से बन सबर करने निकले हो, बल्कि इन्नल जमाल जमालुल इल्मी वल अदब, बेशक खूबसूरती ये है कि इल्म और अदब तुम्हारे अंदर हो, इल्म हो, दीन के बारे में नॉलेज हो और दीन को तुम जानने वाले हो, तो इल्म और अदब होना ये असल खूबसूरती है। असल खूबसूरती इल्म और अदब की खूबसूरती है, वरना जाहिरी चीज अगर यही खूबसूरती होती तो इसी मिट्टी के हवाले नहीं किया जाता, हमेशा के लिए इसे संभाल कर रखा जाता। अल मुख्तसर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह का खौफ दिल में बिठा लो। जब तक अल्लाह का खौफ ना हो तो इंसान तमीज करना छोड़ देता है, अच्छी बुराई, अच्छाई और बुराई की तमीज को खत्म कर देता है और हराम और हलाल की तमीज को छोड़ देता है। हर एतबार से वो बुराइयों में गामजन होता हुआ नजर आता है, अच्छाइयां उसे अच्छी नहीं लगती, बल्कि खौफे खुदा निकल जाए तो सब कुछ बर्बाद समझ लो, कि जब तक कि किसी का खौफ ना हो इंसान राह रास्त पर नहीं आ सकता। आप एक छोटे बच्चे को देखो कि जब तक उसे खौफ है माँ बाप का, वो शरारत करने से बाज है, जब तक टीचर का खौफ है, जब तक उस्तादों का खौफ है, वो पढ़ने की तरफ ध्यान दे रहा है। जहां खौफ हट गया, उसके सामने से वो लोग हट गए तो वो शरारतों में मुब्तला हो जाता। आखिर ये खौफ ही है जो इंसान को राह रास्त पर रख सकता है। और जब इंसान को दुनिया में पैदा किया गया है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस काम के लिए और जिस मकसद के लिए हमें भेजा है, अगर इस मकसद को हम ना जाने, ये मकसद के हमारे पैदा होने को मकसद को हम ना समझे, तो ये खौफ खुदा हरगिज नहीं हमारे दिलों में आ सकता है। आप देख सकते हैं हमारे नजदीक दुनिया की सारी आराइशें पहले नंबर पर दुनिया की हर आराइश है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल और इस्लाम की बात आए तो सेकंड कैटेगरी है, भाई ये सब बाद में कर लेंगे, अब जिंदगी दी गई है ऐश कर लेते हैं। लेकिन जब ये जिंदगी खत्म कर दी जाएगी तो कब्र की कैसी रात होगी वो भी तो एक मर्तबा सोच लो, कब्र की वो रात कैसी होगी, इस पर भी एक मर्तबा तवज्जो दो कि वो रात कैसी होगी, जहां पर हमें लाइट 5 मिनट के लिए चली जाए तो रात भर बेकरार हो जाए, अंधेरा हो जाए तो वहशत तारी हो जाए, और थोड़ी देर फैन ना चले तो दिल बेकरार और बेचैन हो जाए। उस पहली रात को याद करो, इतने आराम व आराइश से निकला, आज वो पहली रात कब्र में गुजारेगा। कब्रिस्तान वो जगह जहां सन्नाटा कोई वहां पर नजर नहीं आता है, दिन में वहां अकेला रहने से वहशत होती है, उस जगह पर कब्र में खोद कर न करवट लेने की जगह, न सांस लेने के लिए कोई चीज, कि इतनी ज्यादा मनो मिट्टी के दरमियान दफन कर दिया जाता है। अब बताओ वो रात कैसे गुजारोगे? और उस रात में जानते हो कि तुम ये सोचते हो कि रात दफन होने के बाद के मामलात भी तो समझो, फरिश्ते आएंगे, अगर तुम नेक हो तो अच्छी शक्ल सूरत में आएंगे, अगर तुम बुरे हो तो इतना उसके लिए काफी होगा कि अगर नकीरैन जिस शक्ल में आते हैं, अगर दुनिया वाले जिंदा लोगों को उनकी शक्लें दिखा दी जाए तो उस शक्ल की हैबत से पूरी दुनिया मर जाएगी। इतने खौफनाक अंदाज में तशरीफ लाएंगे। और इतना ही नहीं, तुम खुद सोचो, एक बालिश खड्डा खोदते हो तो कितने तरह के कीड़े नमूदार होते हैं। अब वो मिट्टी में जिस्म को नोचने के लिए न जाने कितने कीड़े होंगे। कभी एक मर्तबा तसव्वुर भी कर लो, दुनिया की खूबसूरती, दुनिया ही को सब कुछ समझने वालों, और दुनिया के पीछे भाग भाग कर लोग इस कोशिश में लगे हैं कि फ्यूचर ब्राइट करने के लिए किस तरह से भी हो सकता है, जो काम हो सकता है हम कर गुजरे, इस कोशिश में लगे हुए हैं कि फ्यूचर ब्राइट हो। भाई खूबसूरत फ्यूचर के लिए के चक्कर में हमने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरामोश कर दिया है।
اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے اس کا محاسبہ کرو، اس کا حساب کرو، اس لیے کہ ہر ایک کے ساتھ وہ کل آئے گا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں جسے موت کا مزہ نہیں چکھا جائے گا، بلکہ اللہ فرماتا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، بلکہ وہ فرشتہ جس کے سور پھونکنے کے بعد ساری دنیا ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ خود بھی ختم ہو جائیں گے کہ سب کچھ فنا کر دیا جائے گا، صرف وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی باقی رہے گا تو رب قدیر باقی رہے گا، اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی، اللہ رب العزت باقی رہے گا۔ اب وہ باقی رہنے والے کی شان کو سوچو، جو سب کو فنا کر کے وہ قائم ہے، تو اسے راضی کرنے پر آدمی کہ اپنے آپ کو اپنے ذہن کو ادھر مبذول کرائے۔ ہم دنیا کی طرف مائل ہیں کہ دنیا حاصل ہو جائے جتنی حاصل ہو، لیکن یہ دنیا ختم ہوگی، یعنی دنیا کو بھی فنا کر دیا جائے گا، جتنے دیکھ رہے ہو یہ زمین و آسمان دیکھ رہے ہو، یہ شجر و حجر جتنی چیزیں تمہارے سامنے ہے، یہ سب ختم کرنے کے لیے۔ ارے تم اتنا سوچ سکتے ہو کہ ایک درخت جسے تم لگاتے ہو کا آ کر کلاڑی سے کاٹ دیا جائے تو اس کو فنا کر دیا گیا، جلا دیا گیا تو اسے فنا، ہر چیز کو یہاں فنا کر کے تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز قائم رہنے کے لیے نہیں بلکہ فنا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، فنا کرنے کے لیے۔ دنیا کی کوئی ایک چیز بتا دو جو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے، ہر چیز۔ زلزلے آ کر تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ زمین بھی فنا ہوگی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، بلکہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی تہس نہس کر دے گا، صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے کہا اے بندو اللہ سے ڈرو اور تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، وہ کل ایسا کل ہے جسے کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، وہ کل ایسا کل ہے کہ ہر ایک کو اس رات سے اس دن سے ہو کر گزرنا ہوگا، یعنی موت کا فرشتہ جیسے ہمیں لپک لے اور اس کے بعد وہ کل شروع ہو جائے گا، اس کے لیے تم نے کیا عمل کیا ہے اس کا محاسبہ کرو، اس لیے کہ اس کے بارے میں دنیا میں جو کچھ تھا اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تمہاری زندگی کہاں گزری، تمہاری راتیں کہاں گزری، تمہارے دن کہاں گزرے، تمہارے کے شب و روز، تمہاری جوانیاں کہاں گزری، اور تم کہاں کہاں اپنا وقت گزارے ہو، کتنے وقت کی تم نے نماز ادا کی، کتنے تم نے روزے رکھے اور اللہ کی کتنی نافرمانی کیے ہو، ہر چیز کا حساب کیا جائے گا۔ کس کس کا ہر چیز میں کیا ہے، کہ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر چھوٹا ذرہ برابر، ذرہ کسے کہتے ہیں، دھول کا ایک جو دانہ ہوتا ہے، ریت دیکھو بالو، اس کا ایک دانہ اٹھا کر دیکھو اسے ذرہ کہتے ہیں، اسے ذرہ کہتے ہیں، کہ اس ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کیے رہو گے تو اللہ اس کا بدلہ قیامت میں دے گا، اور اس ذرے کے برابر بھی تم گناہ کیے ہوں گے وہ بھی تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، تمہارا عمل تمہیں بتایا جائے گا، بلکہ تم سے کہا جائے گا یہ سارے عمل تیرے سامنے پیش ہے، تو نے جو نیکیاں کی وہ بھی شامل ہے، تو نے جو گناہ کیا ہے وہ بھی یہاں پر ہے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو حساب کر کے تو جنتی ہے یا جہنمی ہے، بندہ خود ڈیسائیڈ کرے، تب اسے پتا چل جائے گا اتنے گناہوں کے ساتھ بھی میں جنت کا مستحق ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آدمی کتنا بھی بد عمل ہے جنت سے کم پر راضی نہیں ہے، سب چاہتے ہیں جنت کے مستحق ہو جائے، لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس جنت کو آنے کے لیے میں نے بہت سارے مشکلوں سے اسے ڈھک دیا ہے، کہ دنیا میں جتنے مشقتیں جھیلو گے ان مشقتوں سے میں نے جنت کو ڈھک دیا ہے، اگر تمہیں جہنم کا راستہ تو آرام سے ڈھکا گیا ہے، کہ جتنی عیاشی کر لو، جتنا آرام کر لو تمہیں جہنم مل جائے گی، لیکن جنت کو مصیبتوں سے ڈھکا گیا ہے۔ فجر کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، اس لیے کہ صبح اٹھنا، ٹھنڈی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس کے بعد اللہ کے گھر کی طرف جانا، اتنی ٹھنڈی بستر سے اچھی جگہ کوئی نظر نہیں آتی، اس جگہ اب یہاں پر تمہارا امتحان ہوگا، اے بندے اب جنت کو مصیبتوں سے ڈھکا ہے، اس مصیبتوں سے گزر کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا
تو وہ جنت کا مستحق تو ہے، ورنہ تجھے بستر پیارا لگ رہا ہے تو تیری آرائش اور آرام کی وجہ سے تجھے آخرت کی تجھے ہولناک وادیوں سے گزرنا ہوگا۔ آپ بتاؤ کہ عین دوپہر کے وقت ہمارا کام کاج ہوتا ہے، ہم بزی ہوتے ہیں، اس وقت ظہر کی صدا دی جاتی ہے، اے بندے آ کامیابی کی طرف، اگر تو چاہتا ہے دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف تب بلایا جائے تو اب بندے کا امتحان ہے کہ تو دنیا کو فراموش کرتا ہے یا تو آخرت کو فراموش کرتا ہے۔ تیرے نزدیک دونوں تجھے اختیار دیے گئے ہیں، اگر تو دنیا کو چننا چاہتا ہے تو دنیا کو چن لے، ورنہ اگر آخرت کو چننا چاہتا ہے تیرے لیے آخرت یہ فلاح کی جگہ ہے، عصر کا وقت ہے، تب بھی تمہیں مؤذن یہ کہہ کر بلاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، اس سے بہتر کامیابی کوئی نہیں ہے۔ اب ہمارے چائے کا وقت ہے، ہمارے گپ شپ کا وقت ہے، کہ اس وقت تفریح کا وقت ہے، کہا اب تمہارا امتحان ہوگا کہ دنیا کی تفریح تجھے اچھی لگتی ہے، جنت کی سیر تجھے اچھی لگے گی، یہ امتحان ہوگا۔ مغرب میں بھی تمہیں بلایا جاتا ہے، عشاء میں اب تم تھکاوٹ کے نام پر، آج کل ہمارا یہ سسٹم بن چکا ہے، ہم دن بھر کے تھکے ہیں کہ سب سے پہلے آ کر فریش ہوں، اس کے بعد ہم روڈوں پر جا کر کھڑے ہو جائیں، کہا فریش ہونے کے لیے دن بھر ہم بیزی تھے، کہا دوستوں میں گپ شپ کریں، کہا نماز نہیں، کہا صحیح معنوں میں اگر کسی بندے کو سکون اگر کہیں ہے تو وہ نماز میں سکون ہے۔ نماز پڑھ کر دیکھو، تمہیں نماز کی چاشنی نہیں معلوم ہے، نماز کی مٹھاس معلوم نہیں ہے، نماز کو تم نے صرف فارمیلٹی سمجھ لیا ہے، کہا مسلمان ہے تو جمعہ کی 1-2 رکعت پڑھ لیں گے، ہماری ذمہ داری ختم ہے، تم نے یہ سوچا اس لیے تمہیں نماز کی لذت نہیں معلوم ہے۔ نماز پڑھ کر دیکھو، ہزار طرح کے الجھنوں سے تمہیں ایسا سکون ملے گا کہ تمہیں احساس ہوگا کہ سب سے زیادہ اگر راحت کسی میں ہے تو وہ نماز میں ہے، تمہیں اس بات کا احساس ہوگا۔ تمہیں تو وہ چاشنی اور لذت حاصل ہی نہیں ہوئی اس لیے کہ تم جمعہ کے نمازی ہو، تمہیں کبھی وقت ملے تو تم پڑھنے کے نمازی ہو، کبھی وقت ملا خالی پڑے تھے دل نہیں لگ رہا ہے تو جاؤ ایک وقت کی نماز، آج چھٹی تھے صبح سے گھر میں پڑے ہیں تو ایک وقت کی نماز ہمیں یاد آتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ سنڈے کے وقت ذرا مسجد فل ہوتی ہے کیونکہ آج فری تھے اس لیے آئے، ورنہ خدا کے خوف سے نہیں آئے، فری تھے اس لیے آئے، اور گھر کے کام تھے تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر رہے بلکہ اپنے نفس کے حساب سے ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہے۔ کہ لوگوں اس بات کو ذہن و دماغ میں رکھ لو، ہمیشہ میں اس بات سے ڈرانے کی تم لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ یقینی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹنا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم کتنا بھی جی لو کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر ایک کو چکنا ہے، چاہے نبی ہو، ولی ہو، رسول ہو، کوئی بھی ہو، تمہیں موت کا تو مزہ چکنا ہوگا۔ مرنے کے بعد الگ الگ درجات سب کے ہوں گے، الگ بات ہے، لیکن موت کا مزہ تو ہر ایک کو چکنا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، تم صرف اس کی بات کر رہے ہو، کہ جسے موت کا مزہ نہیں چکنا اسے فنا بھی کر دیا جائے گا۔ جیسے دنیا میں دیکھتے ہو پہاڑ شجر وجر بہت کچھ ہے، اللہ انہیں بھی فنا کر دے گا تاکہ اپنی ربوبیت کا اظہار کرے، اپنے قادر مطلق ہونے کا اظہار کرے۔ اللہ سب کو فنا کر دے گا، نہ زمین نہ آسمان نہ شجر و حجر کچھ بھی نہیں بچے گا، یہاں تک کہ خدا کے علاوہ جو عرش ہے کرسی ہے سب کچھ اللہ فنا کر دے گا، صرف باقی رہے گی تو اللہ کی ذات باقی رہے گی، اس کے صفات باقی رہیں گے، ورنہ کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اس لیے کہ بندے کو احساس دلانے کے لیے، اے بندے باقی رہنے والا میں ہوں، دنیا ہر چیز دنیا کی فنا ہو جائے گی، تو اب بتا تو فنا ہونے والے کے لیے مجھے چھوڑتا ہے یا باقی رہنے والے کے لیے تو دنیا کو چھوڑتا ہے، فنا ہونے والی چیز کو چھوڑتا ہے؟ یہ تیرا سب سے بڑا امتحان ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے نزدیک سارے کام پہلے، دین اور اسلام بعد میں۔ نہیں بولتے ہو، آپ کی زبانوں سے نہیں نکلتا ہے اسلام پر چلنا بہت مشکل ہے، نہیں نکلتا ہے۔ ارے ایسا سوچے تو اسلام پر بہت باریکیاں ہیں، کا حلال اور حرام اتنا سوچے تو بہت بڑا ہے، ویسا سوچتے جائے تو بہت کچھ، دنیا نہیں چلے گی۔ کہا کیوں نہیں چلے گی؟ اب پیدا ہوئے ہو تم جیسے دلندر، ورنہ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لو، کہا جن سے اگر کوئی لغزش بھی ہو جائے تو اپنا پورا فنا کر دیتے تھے۔ امام اعظم کی بارگاہ میں
ایک مرتبہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزنس مین تھے، تمہاری جیسا للو پنجو نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے بیڑی کاڑی کی دکان رکھ کر سوچتے ہو کہ دھوکہ نہیں دیے تو ہم ترقی نہیں کریں گے۔ امام اعظم بہت بڑے بزنس مین تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے کروڑوں پتی تھے۔ آئے دکان میں، دیکھا کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی آپ کی بغداد یہ کوفہ میں، ایک کپڑے میں ڈیفیکٹ تھا، ڈیمیج تھا، تو آپ نے کام والے کو بلایا، کہا اس میں ڈیفیکٹ ہے، جب بھی بیچنا اسے بتا کر بیچنا، ورنہ اسے ہٹا کر رکھ دینا، یہ نہیں بیچنا۔ لیکن ایک بندہ آیا، ساری چیزیں خرید لیا، اور جو دکان والا تھا، جو کام کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ بھول کر ساری دکان بک رہی تو خوشی میں سب کچھ دے دیا۔ جب امام اعظم آئے تو دیکھا پورا خالی ہے، کہا کیا آپ نے یہ نہیں کہا بہت اچھا کیا، پوری دکان بک گئی، بہت خوش۔ سب سے پہلے آپ نے پوچھا وہ ڈیفیکٹ والا مال اسے بتا کر بیچا ہے یا بغیر بتائے بیچا ہے؟ کہا کہ میں بھول گیا خوشی میں ساری چیزیں۔ کہا ابھی جتنا مال اس سے آیا وہ سب کچھ صدقہ کر دو، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں، جو دھوکہ دے کر حاصل ہو پورے مال کو تم صدقہ کر دینا، یہ میرے لیے جائز نہیں۔ ہم کا دھوکہ جان بوجھ کر دے کر کچھ حاصل ہو جائے، ہمارا یہ معاملہ ہے۔ اور کیا پھر یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں، دین پر اگر تم اتنا سوچتے گئے تو یہ حضرتوں کی طرح چلتے گئے تو پھر دنیا نہیں چلے گی۔ کہا تم لوگ آئے ہو تو دنیا میں مغلوب ہو چکے ہیں، ہم غالب تھے ایک زمانے میں۔ دنیا کے سب سے بڑے اگر مالدار کوئی گزرا ہے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ کہا تم آج جس کو گنا رہے ہو کہ میں کہوں کہ ہزاروں ٹن کا سونا جن کے اونٹوں پر سوار ہو کر آتا تھا، آج کس کے پاس ہے اتنا سونا؟ کاغذ کی کرنسی رکھ کر بہت بڑے بڑے مالدار لوگ بن رہے ہیں، آگ لگ گئی تو سب ختم۔ کہا ہزاروں ٹن سونا جن کے پاس تھا وہ عبد الرحمن ابن عوف۔ عبد الرحمن ابن عوف کی زندگی کو کبھی پڑھنے کی کوشش کرو کہ دنیا کے اتنے بڑے بزنس مین نے کبھی کسی کو دھوکہ دے کر، کبھی کسی طرح کی غلطی کر کے 1 روپیہ کمایا ہو تو بتا دو۔ تم نے کہا دھوکہ دیں تو ترقی پائیں، ہمارا ذہن بن چکا ہے، ہمارا ذہن بن چکا ہے، کیونکہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہونے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہے۔ ایک اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، اے اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی اکیلا ہے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے میں شک نہ ہو، یہ ہو تو بھروسہ پیدا ہوگا۔ اور دوسری چیز جانتے ہو، اللہ تبارک و تعالی پر یہ یقین بھی ہونا ضروری ہے، جس طرح سے تو وحدہ لا شریک ہے، اے مولا تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور اللہ رب العزت پر یہ یقین جب تک نہ ہو، ایمان ہونا ضروری ہے کہ ایمان اور توحید کے بغیر بھروسہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھیں کتنا چاہے دھوکہ دے کر حاصل ہو جائے، کہ اللہ پر بھروسے کا نام ہم نے نا ایک ڈھکوسلا پن کو اللہ کا نام کا بھروسہ دے دیا، کہا جب ہو گیا سب چک گیا، اللہ ہے بہت بڑا ہے، الٹے سیدھے کام کریں گے تو تب اللہ پر بھروسہ کامل ہو جائے گا۔ اللہ ہے معاف کرنے والا، الٹے سیدھے کام کیا نا، اب اللہ پر بھروسہ معافی کے لیے ہے۔ کہ اللہ نے جس چیز کو منع کیا وہ اللہ پر بھروسے کے لیے 2 چیزیں جس کے پاس اعلیٰ کوالٹی کی ہے وہی صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ۔ ایک تو اسے اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اور اللہ پر ایمان کامل ہو کہ اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور میں تیرا مجبور بندہ ہوں۔ جب تک یہ تصور انسان کے دل میں نہیں بٹے گا، اللہ پر بھروسہ صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہوگا۔ تو حاصل کلام یہ ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اے مسلمانوں، دیکھو آپ زندگی کے شب و روز جتنے چاہے گزار لو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ہے۔ اخیر میں اتنا ہی کہہ دوں کہ اللہ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، عقل اگر رکھتے ہو تو کل کے لیے تم نے کیا بھیجا اس کے لیے پریشان رہو، آج کے لیے تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ آج گزر جائے گا لیکن کل نہیں گزر پائے گا، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی، آج گزر جائے گا۔ تم کسی بھی حالت میں ہو اللہ تعالیٰ ان دنوں کو گزار دے گا، کہ بری سے بری حالت میں ہو، اچھی سے اچھی حالت میں ہو، ان حالتوں سے گزر جاؤ گے۔ اور جو حالات، اب جو تم نے یہ کہا کہ حالات کا تقاضا ہے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ جگہ نہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کمپرومائز نہیں چلتا ہے۔ خدا کا دین ہے
تمہیں یہی کرنا ہے کہ خدا میرے کس کام سے راضی ہوگا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنتوں کو اپنا لوں اور کس طور طریقے کو اپنا لوں، کس طرح سے انہوں نے زندگی گزارا ہے، اس پر جب تک انسان کا کانسیپٹ نہ ہو کہ اس پر عمل کروں تب تک انسان کامیاب نہیں ہے۔ یہی ایک بات اپنے ذہن و دماغ میں رکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس لیے بھیجا ہے وہ یہ انسان کے لیے دنیا دارالعمل ہے۔ اس پر جو کچھ عمل کرو گے، جو کچھ اگاؤ گے، وہی تم کل قیامت میں کاٹو گے۔ یہ کھیتی ہے، اسے کھیتی کا اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا کھیتی ہے، یہاں جو بو گے وہی قیامت میں کاٹو گے۔ تم یہاں برائی بو کر وہاں اچھائی کی امید کرتے ہو۔ میں کہوں تم گیہوں ڈالو اور تم چاول کی امید کرو تو لوگ کہیں گے بیوقوف ہے، نہیں کہو گے؟ اگر چاول ڈال دوں اور میں گیہوں کی امید لگا کر بیٹھوں تو لوگ کہیں گے ابھی جو بویا ہے وہی نکلے گا، ایک دانے کے بدلے میں اللہ اتنے دانے دیا ہے، یہ اس کا احسان ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے، یہ دنیا ہی کا اصول ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا دنیا کھیتی ہے، یہاں جو بیج بو گے قیامت میں وہی اگ کر تمہارے سامنے آئے گا۔ تم ایک یہ رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں 70 گنا کبھی 700 گنا بنا کر اسے سامنے پیش کرے گا، اور جو گناہ بوئے رہو گے وہی گناہ تمہارے سامنے آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے عمل کو دکھا کر تم سے پوچھا جائے گا اب بتاؤ تو جنتی ہے جہنمی، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہا تو کتاب پڑھ اور تیرا حساب تو خود کر، تیرے نام اعمال میں برائیاں زیادہ ہے یا اچھائیاں زیادہ ہے، تو خود ڈیسائیڈ کر اور اس کے بعد بول کہ میں کہاں کا مستحق ہوں۔ بلکہ انسان کو کہا جائے گا تو خود سوچ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری فیصلہ ہے، اور اس میں نہیں چینجز نہیں ہوں گے۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کس طرف جا رہا ہے، رب کی بارگاہ میں آ۔ کہاں غرور سے ادھر ادھر تو چکر کاٹ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آیا، تیرے کریم رب کی بارگاہ میں اللہ تجھے بے انتہا نوازے گا۔ دنیا چاہتا ہے تو دنیا بھی تجھے نوازے گا، اس کی بارگاہ میں۔ آخرت چاہتا ہے تو آخرت بھی نوازے گا، لیکن جو کچھ لینا اس سے لے تاکہ تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ کہا اسے چھوڑ کر تو دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا تو حاصل ہو جائے گی، آخرت کا کیا ہوگا؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ الذی خلقک، اللہ وہ جو جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ ارے اللہ کا احسان مان، تجھے پیدا کیا اور تجھے نوازنا بھی چاہ رہا ہے، تو کہیں اور چکر کاٹ رہا ہے، تو اور کہیں گھوم رہا ہے اور خدا کو فراموش کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بالخصوص مولا تعالی جو کچھ بیان اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔